مسلم لیگ نون عظمہ بخاری اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں. کیوں ہیں تو آپ نے تو چھوٹے پن کی انتہائی کر دی کہ آپ نے، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارا دیکھیں نا اربوں روپیہ منٹ میں اکٹھے کر لیتا ہے. وہ اربوں روپیہ اگر واقعی منٹ میں اکٹھا کر لیتا ہے تو اتنا چھوٹا ہے، اور اتنی چھوٹی حرکتیں ہیں اس کی کہ وہ جو ہے وہ چند لاکھ یا چند کروڑ روپے کے تحفے نہیں چھوڑتا، اور ان تحفوں کو جو ہے وہ پھر ڈکلیئر نہیں کرتا، پھر اس کے بارے میں چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. پہلے تو دو باتیں پبلک کنزمپشن کے لیے جو کل میں نے سنی کہ جی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی 120 دن کے بعد اختیار نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے. غلط ہے، اس لیے کہ یہ چوری سرفیس پہ آئی ہی نہیں. یہ جو گوشوارے ہر سال ہر پارلیمنٹیرین جمع کراتا ہے اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. لیکن جب آپ نے گوشواروں میں ایک چوری ظاہر ہی نہیں کی اور آپ کی چوری پکڑی نہیں گئی تو پھر جب وہ چوری سرفیس پہ آئے گی اس کے بارے میں تب بات ہو سکتی ہے. پہلی بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیا الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے لوگوں کو نااہل نہیں کیا؟ اور پھر الیکشن کمیشن کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اس کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کوئی ریفرنس بھیج دے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے توشہ خانہ کی یہ چوریاں سامنے آنے کے بعد جب اس نے یہ ٹیک اپ کیا کہ یہ چوریاں جب آ گئی ہیں سامنے، عمران خان صاحب نے یہ کرتوت فرما لیے ہیں، تو انہوں نے ایک ریفرنس قانون کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو بھیجا. اب الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے بائی دا لا کہ اس نے الیکشن کمیشن بھجوائے جانے والے تمام تر جو ریفرنسز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے. یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ کچھ ریفرنسز کو وہ چاہیں تو وہ ریجیکٹ کر دیں اور کچھ ریفرنسز جو ہیں ان کو چاہیں تو وہ انٹرٹین کر لیں. اور عمران خان کے کیس میں یہ ہوا. عمران خان صاحب سے بار بار ان سے یہ توشہ خانہ ریفرنس کے بارے میں آج سے نہیں ہو رہا. عمران خان کے دور حکومت میں توشہ خانہ پہ سوالات ان کے اس کے اوپر اٹھ گئے تھے. جس صحافی نے یہ باتیں ٹیک اپ کی ان کو دھمکیاں دی گئیں. اور ابھی بھی جو آپ نے ایک وہ بھی میں یہ بھی قوم عمرانیہ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا لیڈر اتنا بڑا جھوٹا ہے. مجھے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہوتی ہے سم ٹائمز. آپ کے لیڈر نے آپ کو جو ہے وہ باہر آ کے ایک تو بتایا میرا تحفہ میری مرضی. اس کے اوپر مطلب بہت ہی یہ اتنی فضول قسم کی لاجک اور پنچ لائن تھی کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتی. آپ کا تحفہ آپ کی مرضی ہوتی اگر وہ تحفہ آپ کو ایز عمران خان ملا ہوتا. آپ کو تو تحفہ ایک ہی ملا جو جمائمہ بی بی نے آپ کو طلاق کے بعد جو ہے وہ تحفہ دیا، وہ 300 کنال کا بنی گالا. اور پھر یہ ہے کہ ان کو اتنا انہوں نے وہ رکھا کہ انہوں نے خود نہیں دیا، وایا راشد خان بھیج دیا. اور پھر آپ نے جھوٹ بولا اپنے جو قوم عمرانیہ کے ساتھ کہ میں نے وہ سڑک بنانے پہ پیسے لگائے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں عمران خان نے الیکشن کمیشن میں یہ سٹانس لیا ہی نہیں کہ انہوں نے ان پیسوں سے سڑک بنائی ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بولنے اور اس کی سچائی میں کتنا فرق ہوتا ہے. اس آدمی نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ کہ اس نے ان پیسوں سے اپنے گھر کی سڑک بنائی، چونکہ وہ سڑک سی ڈی اے نے بنائی تھی، اس کا ریکارڈ موجود ہے. اس لیے اس نے دوبارہ اور جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے اس نے وہ الیکشن کمیشن میں سٹانس نہیں لیا. اب پوچھے اگر قوم میں یوتھ میں کسی کے پاس دماغ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ہوش حواس دیے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھے کہ عمران خان صاحب یہ آپ نے پیسے جو ہیں یہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ سڑک پہ لگائے ہیں، الیکشن کمیشن میں تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے سڑک پہ لگائے ہیں. اور پھر گھڑی کے اوپر چونکہ گھڑی بہت مشہور زمانہ جو ہے وہ ہو گئی ہے تو وہ گھڑی کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے ایک پوئم جو بچپن میں ہم نے سنی تھی جو وہ مجھے کل بہت یاد آئی عمران خان صاحب کے سارے کیس پہ. میں عمران خان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ نظم تھی چیچو چیچو چاچا، چیچو چیچو چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا. گھڑی نے وہاں 1 بجایا تھا، یہاں 2 بجائے. گھڑی نے 2 بجائے، چوہا نیچے آیا. تو یہ جو چوہا ہے جس نے یہ چیچو چیچو چاچا کھیلا پاکستان کی قوم کے ساتھ، اور گھڑی وہ درست کہا ہے کسی نے کہ گھڑی کبھی کبھی ٹائم بتانے کے ساتھ ساتھ بندے کی اوقات بھی بتا دیتی ہے. اور عمران خان کی اوقات یہی تھی کہ وہ ایک گھڑی چور ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے عمران خان صاحب کا، اس میں پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے
اس بری گھڑی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے. جس طرح سے عمران خان جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا وہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا. اور پھر کل سے عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ کاش یہ گھڑی چوری کرنے سے پہلے وہ 2 گھڑی سوچ لیتے تو یہ گھڑی نہ آتی, اور یہ گھڑی نہ آتی تو آج ان کو گھڑی گھڑی جو ہے وہ ذلیل نہ ہونا پڑتا, اور پاکستان کی عوام گھڑی گھڑی ان سے یہ سوال نہ پوچھنی ہوتی کہ گھڑی چوری کیوں ہوئی. اور یہ گھڑی چوری جو ہے یہ عمران خان کا ٹریڈ مارک ہوگا. عمران خان جب بھی زندہ رہے گا وہ تا زندگی گھڑی چور کہلائے گا. اس کو گھڑی چور کہا جائے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹیبل لیمپ چور بھی ہے, عمران خان ڈیکوریشن پیس چور بھی ہے, 3500 روپے کا ڈیکوریشن بھی چوری کرتا ہے, وہ بھی ہے. لیکن گھڑی گھڑی والا جو معاملہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور اس آدمی کو عادت ہو چکی ہے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کا, اس آدمی کو عادت ہو چکی ہے کرپٹ پریکٹسز کرنے کا, اور بعد میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے, میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں, میں تو معصوم بہت ہوں. ایسا نہیں ہے. اور کل میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے جو ہے وہ نواز شریف سے ملایا جا رہا ہے. قطعاً نہیں. نواز شریف کے ساتھ سیاسی معاملہ ہوا. نواز شریف کو اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لی, اس کے اوپر نااہل کیا گیا. اور آج تک نواز شریف کے اوپر آپ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے. آپ کے اوپر اس وقت فورن فنڈنگ کا الزام بھی موجود ہے, آپ کے اوپر اس وقت زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا الزام بھی موجود ہے, آپ کے اس وقت باہر کے ملکوں کے جو ہے لوگوں سے پیسے لے کر ان کا ایجنڈا فالو کرنے کا الزام بھی موجود ہے, اور آپ کے اوپر اب گھڑی چوری کا الزام بھی ہے. اور آپ کو اس گھڑی چوری کا الزام کا جواب اب دینا پڑے گا. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ وہ چور ہیں جس کو حکومت میں آنے سے پہلے زکوٰۃ اور خیرات کھانے کی عادت تھی, چوری کرنے کی عادت تھی. اور پھر عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ وزیر اعظم ہے کہ جس کے آج تک ذرائع آمدنی کسی کو معلوم نہیں ہے, لیکن ان کو چونکہ ذرائع آمدن ان کے ہے نہیں, اے ٹی ایم ان کے پاس بچے نہیں, تو اب ان کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ تحفے بیچنے شروع کیے. اور عمران خان نے اپنی 60-65 سال میں, چونکہ اب 70 کے ہو گئے ہیں, 4 سال پہلے سے, جو انہوں نے 70 سال میں اتنی کمائی نہیں کی جتنی انہوں نے یہ تحفے بیچ کے کمائی کی. اور وہ پھر وہ پی گئے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, ان کو عادت ہے نا, مطلب کچھ بھی پی جاؤ, کسی کا بھی نام نہ لکھو, کسی کا ریکارڈ غائب کر جاؤ, یہ ان کو عادت ہے. لیکن عمران خان صاحب آپ کو اس گھڑی چوری کا اور یہ گھڑی چوری کا خطاب آپ کو مبارک ہو. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے وزراء اعظم کے اوپر اور بہت سارے الزامات لگے, دنیا میں بہت سارے وزراء اعظم کے بہت سارے الزامات لگتے ہیں, لیکن عمران خان اس تاریخ کا, پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا انوکھا وزیر اعظم ہے کہ جو ایک گھڑی چور ہے. اور اس کے ساتھ, نام کے ساتھ جب تک زندہ رہے گا گھڑی چوری کا لفظ جو ہے وہ ساتھ رہے گا. اور آخر میں گھڑیاں جو ہے وہ ٹائم بتانے کے ساتھ ساتھ بندے کی اوقات بھی بتا دیتی ہیں, اور یہ اوقات جو ہے یہ نظر آ جاتی ہے اپنے اربوں روپیہ جو اکٹھا کرنے والا بقول ان کے جو لیڈر ہے وہ اتنا چھوٹا اور گرا ہوا ہے کہ وہ چند لاکھ روپے کے اور چند کروڑ روپے کے جو گفٹس ہیں وہ بھی جو ہے ہضم کرنے سے باز نہیں آیا. اور اس گھڑی چور کو تا دیر یاد رکھا جائے گا, اور جو نہیں رکھا جائے گا وہ ہم یاد کرائیں گے کہ گھڑی چور, ایک دفعہ کا گھڑی چور ہمیشہ کا گھڑی چور ہوتا ہے. سو چیچو چیچو چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 2 بجایا تو پھر چوہا نیچے آیا. میڈم ساری پریس کانفرنس گھڑی کے جی جی عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی جو چوریاں کرتے ہیں, اور بڑی چوریاں جنہوں نے کی ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو ریلیف بھی دے دیا جاتا ہے. کیا اس ملک کو گھڑی چوروں نے نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی, کرپشن کی, جن پہ ایلیگیشن ہے, انہوں نے نقصان پہنچایا اس ملک کی سلامتی کو اور انٹرنیشنل وقار کو؟ دیکھیے, پہلے تو الزامات عمران خان صاحب پہ بھی ہیں, منی لانڈرنگ کے بھی ہیں, اور گھڑی چوری کا الزام بہرحال کسی کے اوپر نہیں لگا. پاکستان کی تاریخ کے, دنیا کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم پہ نہیں لگا ہوگا. اب یہ اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی اوقات ہے. کوئی بیچارہ گھڑی چوری کی قابل ہے تو پھر وہ وہی کر سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ کافی فنکار آدمی ہیں. انہوں نے گھڑی چوری کے ساتھ ساتھ اربوں روپے کی ڈکیتیاں بھی کی ہیں, منی لانڈرنگز بھی کی ہیں. اور الزام کے اوپر بھائی بات نہیں ہوتی. الزامات تو ان کا نام الزام خان ہے, وہ صرف الزامات لگا سکتے ہیں. کسی الزام کو ثابت کریں. میں نے آپ کو پھر کہا,
مجھے میاں محمد نواز شریف کے اوپر کوئی ایک الزام بتا دیجئے جو اس نے لگایا ہو، سوائے اس کے 30 سال لوٹا 30 سال لوٹا. یہ ریٹرک کب تک چلے گا؟ کہاں لوٹا 30 سال؟ کوئی ایک الزام لگایا کہ میاں نواز شریف نے فلانی جگہ پر جو ہے وہ یہ کک بیک لی، یہ کرپشن کی، یہ منی لانڈرنگ کی، کوئی الزام نہیں ہے. 30 سال لوٹا، وہ ایک رکھا ہوا ہے، وہ قوم عمرانی ہے، وہ بھی 30 سال لوٹا، بس کہیں جانا ہے، کہیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو یہ کہیں جائیں. لیکن اب دوسروں کو چور کہنے سے پہلے اپنے گھڑی چور کی اوقات ضرور یاد رکھیے گا. عمران خان جو ہے وہ نااہل تو ہو چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ اب پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے الیکشن کروائے جائیں یا پھر لانگ مارچ کیا جائے. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے، پہلے تو عمران خان صاحب کے خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ وہ خالہ جی کا گھر ہے، وہ ان کا وہ پنجاب اسمبلی توڑ لیں گے. پنجاب اسمبلی کے مالک جو ہیں اور پنجاب اسمبلی کے وہ عام عوام ہیں جنہوں نے ووٹ ڈال کر اپنے نمائندے وہاں بھیجے ہیں، اور عمران خان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بارے میں سوچے بھی. اور یہ غلط فہمی وہ جانے دے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے گزارش کی ہے 10 بدستہ، آج ارلی ہیئرنگ کے لیے جو ہے وہ پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ مائی لارڈ ہم پہ بھی مہربانی کریں، ہم بھی خوش قسمت ہو جائیں، ہماری بھی جو ہے پٹیشن کبھی لگ جائے کرے ٹائملی. ہماری پٹیشن کو جو ہے وہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہماری جو عدالتی وزیر اعلیٰ کی پٹیشن ہے وہ نہیں سنی گئی، وہ ریویو نہیں سنا گیا. سو اس کو بھی ہم نے جو ہے ارلی لیے ریکویسٹ کی ہے. اب مائی لارڈ جو ہے لاہور میں ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب اسما بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں.